إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا مقتدانا سيدنا وهادينا والقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين إن الله مع الصابرين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی سماعتوں کا ہدیہ کرتا ہوں. یہ مجلس کے جس کا سرنامہ کلام ہے قرآن کی وہ آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بتحقیق اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا کہ وہ صبر کرنے والوں کی تشفی کے لیے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں مصیبت کے وقت کسی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ جس کے ساتھ ہو اسے پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. سبحان اللہ. سورہ بقرہ میں جب ارشاد ہوا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. حبیب ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. تو اللہ مسلسل اس بات کی طرف غمزدہ لوگوں کو توجہ دلا رہا ہے کہ تم گھبراتے کیوں ہو. تمہاری زبان پر صرف یہ جملہ آ جائے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں تو پھر ایسے میں تمہیں بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اب اگر ذرا سی دیر کے لیے اس بات پر غور کیا جائے کہ مفہوم صبر کیا ہے. ایک مکتب خیال یہ کہتا ہے کہ کڑی سے کڑی مصیبت پڑے لیکن آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو اس کو صبر کہتے ہیں. جبکہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق کوئی ایسی چیز اسلام میں جائز نہیں ہے کہ جو فطرت کے تقاضوں کے خلاف. بھوک لگے تو آپ کھانا نہ کھائیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. پیاس لگے آپ پانی نہ پئیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. نیند آئے آپ نہ سوئیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اس لیے اس نے ہر چیز کو ریگولیٹ کر دیا ہے، کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی. اس نے ہر بات کو مطابق فطرت اپنا قانون شریعت نافذ کیا ہے کہ کوئی چیز خلاف فطرت نہ ہو. تو اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے یا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ نہیں کڑی سے کڑی مصیبت ہو اور آنکھ سے آنسو نہ نکلے، اس کا نام صبر ہے،
تو ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل پہ چوٹ لگے اور انسان نہ روئے. اور مصیبت ہوتی ہی ایسی ہے کہ جس سے قلب متاثر ہوتا ہے. جب قلب متاثر ہوتا ہے تو پھر انسان کی آنکھیں اس کی غمازی کرتی ہیں اور اس کا اظہار کرتی ہیں کہ اس سے آنسو نکل آتے ہیں. تو رونا مطابق فطرت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر صبر کا مفہوم کیا ہے؟ صبر کا مفہوم نہ رونا نہیں ہے. رونے سے اور نہ رونے سے صبر کا تعلق نہیں ہے، بلکہ صبر کے معنی یہ ہیں کہ ہر لحظہ اس بات کا خیال رہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اس لیے وہ جو بھی مصیبت ہے اس پر ہم خندہ پیشانی کے ساتھ سر تسلیم اپنا خم کیے رہیں اور رضا الہی کے سامنے سر و سجود رہیں. بس اس کا نام صبر ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اور جہاں تک رونے کا تعلق ہے تو میں نے عرض کیا کہ رونا تو مطابق فطرت ہے، اور اگر رونا ایسی کوئی معیوب چیز ہوتی تو پروردگار اپنے انبیاء کے عمل کو قرآن مجید میں بار بار اس کا تذکرہ نہ کرتا. انبیاء نے رو کے بتایا کہ رونا بدعت نہیں ہے، رونا اللہ کی ناپسندیدگی کا عمل نہیں ہے. اگر رونا برا ہوتا، اگر رو دینا برا ہوتا تو اللہ منع کر دیتا. اپنے انبیاء کو سب سے پہلے اس بات کو منع کرتا کہ خبردار رونا نہیں، ان کا تذکرہ بھی نہ کرتا. اس نے جناب یعقوب کا تذکرہ کر کے قرآن مجید میں بتایا کہ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا یوسف ان سے جدا ہو گیا تھا، تو اس کی جدائی میں وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. تو اگر یہ بات مذموم ہوتی تو اللہ اس کا ذکر کیوں کرتا؟ اس کے بارے میں کوئی تہدیدی آیت نازل ہوتی، کوئی ایسا بیان ہوتا کہ ہمیں ان کا رونا پسند نہیں تھا، انہوں نے گریہ کیا تھا، ہمیں یہ اچھا نہیں لگا. ایسی کوئی بات نہیں. اللہ نے ان کے واقعے کو بیان کر کے بتایا کہ دیکھو یہ واقعہ مطابق فطرت ہے کہ ان کا بیٹا ان سے جدا ہو گیا تھا، اس لیے وہ روئے تھے، اور رونے سے ان کی اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. پھر جناب نوح کے بارے میں کہ جناب نوح اتنا نوحہ کرتے تھے کہ ان کا نام ہی نوح ہو گیا. وہ اللہ کے سامنے جتنا گریہ اوزاری کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا. اور کئی انبیاء کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنے گریے کے ذریعے سے دنیا کو متوجہ کیا ہے. پھر اور تو کسی اور کی بات چھوڑ دی جائے، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گریہ کیا اور گریہ کر کے اپنی سنت قائم کر دی، اور کسی اور بات پر نہیں، کسی اور بات پر نہیں. پیغمبر کونین کا کربلا کے واقعے کے وجود سے قبل اس پر گریہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا رسول تو کربلا کے واقعے پر اس کے وجود سے قبل گریہ کرتا ہے، تو جب وہ واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد تو ان کی امت پر یہ فرض ہو جائے گا کہ وہ اس پر گریہ کریں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. واقعہ آپ سب کے علم میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، میں حجرے میں جا رہا ہوں، میرے پاس کسی کو آنے نہ دینا. ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول حجرے میں تشریف لے گئے، میں دروازے کے باہر بیٹھی رہی، حجرے کے دروازے کے باہر بیٹھی رہی کہ کوئی اندر جانے نہ پائے. اتنے میں دروازے سے حسین آئے اور حسین نے اس جانب بڑھنا شروع کیا جدھر خوشبو رسالت آ رہی تھی. میں نے بڑھ کے روکا
حسین مچلے اور حسین کے گریہ کی آواز رسول اللہ کے گوش سماعت سے ٹکرائی تو پکار کے کہا ام سلمہ میرے حسین کو میرے پاس آنے دے، ام سلمہ میرے حسین کو میرے پاس آنے دے۔ حسین حجرے میں تشریف لے گئے اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں باہر بیٹھی تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول رو رہے ہیں، اللہ کے رسول رو رہے ہیں، نہیں بلکہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ گریہ اتنا شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا کہ میں بے چین ہو گئی اور میں دوڑ کے اندر گئی اور میں نے جا کے پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر سے فدا ہو جائیں، آپ کو کس بات نے رلایا؟ میں نے دیکھا کہ حسین کو سینے سے لگائے ہوئے رسول مسلسل گریہ کر رہے ہیں اور آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر سے فدا، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ام سلمہ ابھی جبریل امین آئے تھے اور مجھے یہ خبر دے گئے ہیں یہ میرا نواسہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اور جب سے یہ خبر میں نے سنی ہے میں مسلسل روئے جا رہا ہوں۔ اور ام سلمہ وہ سارے واقعات میری نگاہ میں آ گئے ہیں۔ اگر تم چاہو کہ میں تمہیں کوئی نشانی دے دوں تو آؤ ہاتھ بڑھاؤ، میں خاک کربلا اٹھا کے تمہیں دے دیتا ہوں، اسے تم ایک شیشے میں محفوظ رکھ لو، دیکھنا کہ جس دن یہ خاک خون ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے قبل واقعہ گریہ کر کے بتایا، پھر جب یہ واقعہ اپنی شہزادی کے سامنے بیان کیا تو بیوی پر بڑا گریہ طاری ہوا۔ شہزادی کونین نے پوچھا بابا جب یہ واقعہ ہوگا تو اس وقت کیا آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی میں موجود نہیں ہوں گا۔ پوچھا کیا علی مرتضیٰ موجود ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا کیا میں ہوں گی؟ کہا تو بھی نہیں ہوں گی۔ تڑپ کے بیوی نے پوچھا بابا پھر میرے بچے پہ ماتم کون کرے گا؟ میرے بچے پہ روئے گا کون؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بیٹی غم نہ کر، خدا ایک قوم مہیا کرے گا کہ جس کے مرد تیرے حسین کے مردوں کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں کا ماتم کریں گی، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سیدہ مطمئن ہو گئی اور یہ کہہ کے اٹھی بابا میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس دن جنت میں نہیں جاؤں گی، قیامت کے دن میں جنت میں نہیں جاؤں گی اس وقت تک جب تک میں اپنے حسین کے رونے والوں کو بخشوا نہ لوں۔ ارباب اعضاء اللہ کے رسول نے کہا من بکا للحسین تباکا وجبت لہ الجنہ، میرے حسین پر جو کوئی روئے یا رلائے یا محزون صورت بنائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ارباب اعضاء بس یہاں سے اگر اس بات کو میں اس انداز سے آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہاں رونے کی ابتدا تو مدینے میں ہو گئی تھی، لیکن جب کربلا میں رونے کا موقع آیا تو رونے والے رونے نہیں پائے، سیدہ دیکھ رہی تھی کہ جنہیں رونا چاہیے انہیں رونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ زینب رونا چاہتی ہیں تو ملائین نوک نیزہ چبھاتے ہیں، سید سجاد رونا چاہتے ہیں تو تازیانے سے گزن پہنچائی جاتی ہے، سکینہ رونا چاہتی ہے تو تماچوں سے رخسار سرخ کر دیے جاتے ہیں۔ ارباب اعضاء زندان شام کا موقع آیا اور زندان شام میں سکینہ جیسی بچی قضا کر گئی۔ یزید مجبور ہوا اس لیے کہ مرور زمانہ سے کچھ اس طریقے کی انقلابی کیفیت پیدا ہو رہی تھی کہ دمشق کے رہنے والے خود یزید سے کہہ رہے تھے کہ ارے حسین سے تو نے جنگ کی تھی لیکن ان اہل حرم کا کیا قصور ہے، انہیں تو نے کیوں قید کر رکھا ہے؟ یزید مجبور ہوا، اس نے ایک دن سید سجاد کو بلایا، سید سجاد آؤ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں رہا کر دیں، ہم تمہیں رہا کر دیں، بتاؤ تم کہاں رہنا چاہو گے، یہاں رہنا چاہو گے یا کہیں اور جاؤ گے؟ سید سجاد نے کہا کہ اے یزید میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک میں اپنی پھوپھی سے نہ پوچھ لوں، میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے تجھے بتاؤں گا۔ سید سجاد آئے زندان میں اور آ کے پھوپھی سے
کہا پھوپھی اماں رہائی کا حکم ملا ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ تو اچانک دل بھر آیا، کہا بیٹا سید سجاد رہائی کے بعد فوراً ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہمارے دل میں بڑی حسرت ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کا ماتم نہیں کر سکے، جب سے ہم کربلا سے چلے ہیں جی بھر کے اپنے عزیزوں کو رو نہیں سکے۔ یزید سے کہہ دو اگر ہو سکے تو ایک گھر خالی کرا دے جہاں بیٹھ کے ہم اپنے عزیزوں پر گریہ کر لیں۔ سید سجاد آئے اور یزید کے سامنے پھوپھی کا معروضہ بیان کیا۔ ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا کہ ہاں ایک گھر خالی کرا دیا جائے، وہاں اہل حرم آئے اور آ کے بیٹھے۔ اور باب ماتم میں بس اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا، اس لیے کہ جس انداز سے اہل حرم پہنچے تھے اور گریہ و شیوت کا جو عالم تھا، اس طریقے سے ایسے میں تبرکات آنا شروع ہوئے۔ اب تبرکات کی تفصیل یوں تو نہیں ملتی، ہاں ایک جلا ہوا چولہا آیا ہوگا، کچھ لٹی ہوئی چادریں آئی ہوگی، کوئی بستر آیا ہوگا جو آپ نے بیمار کے نیچے سے کھینچ لیا گیا تھا۔ وہ سارے تبرکات اہل حرم آئے اور ایسے میں لکھا ہے کہ سرائے شروع ہوئے، سرائے شہداء آنا شروع ہوئے۔ دمشق کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے دمشق کے زندان کے اس گھر میں آئیں اور آ کے انہوں نے پرسہ دینا شروع کیا۔ ایک بی بی کے پاس آتی تھی اور ان سے پوچھتی تھی بی بی بتاؤ تمہارا کون